नाज़रीन, MBS 2018 के बाद अमेरिका पहुंचे हैं और व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई है और बहुत ग्रैंड रिसेप्शन जो है वो MBS को दिया गया है। यानी अगर हम कहें कि इन रिसेंट ईयर्स के अंदर इस नौयत का, इस ग्रैंड लेवल का रिसेप्शन शायद ही किसी को दिया गया। और ट्रंप के दौर में तो भूल जाएं कि ट्रंप जो हैं उन्होंने, मतलब आप देखें, दुनिया भर के लीडर्स आए हैं, यूरोपियंस आए हैं, सारी दुनिया के लीडर्स आए हैं, लेकिन किसी को भी ऐसा शानदार इस्तकबाल जब नहीं मिला है। आप कह सकते हैं कि जब प्यूटन अलास्का आए थे तो उनके लिए बहुत ग्रैंड आप कह लें कि एक वेलकम हुआ था और जो जेट्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, उनकी सलामी दी जा रही है। जो B-2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने वहां पर फ्लाई किया। तो यहां जब MBS पहुंचे तो जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने फ्लाई किया और हॉर्सेस शामिल थे। यानी प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल कैटेगरीज होती हैं, तो हॉर्सेस शामिल थे, ऊपर से जेट्स फ्लाई कर रहे हैं। बहुत ही ग्रैंड नौयत का ये वेलकम है जो MBS को दिया गया है। जब भी इस नौयत का वेलकम होता है तो फिर उसके आगे बहुत सारी चीजें होने जा रही होती है, एक नया चैप्टर लिखा जा रहा होता है ऐसे वेलकम के बाद। सो डील्स हो रही हैं, अगले 24 घंटों में बहुत सारी चीजें जब वो क्लियर हो जाएंगी। इसराइल जब वो खासा परेशान है और ट्रंप जाहिर है कि अगर इतना बड़ा वेलकम दे रहे हैं तो जाहिर है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स भी उनको चाहिए। सऊदी अरेबिया $600 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो कमिट कर चुका है। तो पसे पर्दा क्या है और सामने क्या है, कौन फायदे में है, सऊदी अरेबिया फायदे में है या अमेरिका फायदे में है? और ट्रंप आपको बताया वो एक सियासतदान से ज्यादा एक बिजनेसमैन है। सो वो इस तरह से तो 5 मिनट भी किसी को नहीं देता है। तो इतना बड़ा रिसेप्शन तो देखते हैं कि अगले 24 घंटों में। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबकी नजरें जब व्हाइट हाउस के ऊपर जब लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ रशिया ने कहा है कि हमने Su-57 बेचे हैं, सोल्ड कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले Su-57 रशिया जो है वो दुबई एयर शो में लेकर आया है और अब रशिया की स्टेटमेंट जारी हुई है कि उन्होंने कुछ कंट्रीज को ये दे दिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसको दिए हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो इसराइल की जानिब से ये बात सामने आ रही है, इसराइल का ये प्लान सामने आ रहा है कि हर सूरत में ईरान की जो रजीम चेंज है वो करनी है ट्रंप के टेन्योर के अंदर ही। इसी ट्रंप टेन्योर में ईरान के अंदर रिजीम चेंज होगी। इजराइल ये समझता है कि ट्रंप के बाद उनको इतना खुला मौका नहीं मिलेगा। कोई भी अमेरिकी सदर इस बात पर एग्री नहीं हो सका कि ईरान पर हमला किया जाए, ओबामा भी नहीं हो सके और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियर डील की तरफ जब चले गए। तो ट्रंप के दौर में नेतन्याहू के पास और इजराइल के पास एक खुला मौका है, वो समझते हैं और जो भी करना है इसी टाइम में करना। तो ये उनका प्लान जब वो सामने आ रहा है। और लेकिन उनको एक चीज का खौफ भी है और खौफ इस बात का है कि ईरान की जो मिसाइल पावर है और पीछे जो रशिया चाइना की सपोर्ट है, तो उनको लगता है कि जैसे पहले ये बैकफायर हुआ है तो इससे भी कई गुना ज्यादा बैकफायर हो सकता है। और अब खतरा ये भी है कि ईरान 2000 मिसाइल एक साथ इजराइल के ऊपर फायर कर सकता है। और अगर ऐसा ईरान ने किया तो फिर क्या करेगा इजराइल? उधर लिंडसे ग्राहम जो है, जो डीप स्टेट का एक नुमाइंदा है और बहुत सारी जंगों वो छेड़ चुका है, तो लिंडसे ग्राहम जो है इस वक्त लेबनान जंग को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, पूरा नैरेटिव बना रहा है कि जंग कितनी जरूरी है और लेबनान कितना बुरा मुल्क है और हिजबुल्लाह कितनी बुरी है, फलां है। सो वो नैरेटिव बना रहा है और बहुत ज्यादा इसको जब पुश कर रहा है। और टर्की ने कहा है कि सीरिया के मामले में इजराइल के साथ एस्केलेशन हो सकती है। सूडान की सूरत बहुत ज्यादा खौफनाक है और यूरोपियन कंट्रीज जो कि नेटो कंट्रीज भी हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वो और ज्यादा क्लोज अलायंसेस बना रहे हैं। 8 मुल्कों का एक नया अलायंस, यानी नेटो और यूरोप के अंदर ही वो मुल्क जो यूरोपियंस भी हैं, नेटो मेंबर्स भी हैं, लेकिन उनका अपना एक अलग से क्लोज अलायंस बना है रशिया के साथ जंग की तैयारियों को तेज करने के हवाले से। तो ये सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, फलस्तीन के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं और वो इस वक्त कैद के अंदर हैं, अब्दुल्ला बरगोती। अब्दुल्ला बरगोती वो हैं जिनका नाम इस एग्रीमेंट में शामिल था लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया। अब्दुल्ला बरगोती जो हैं ये 67 टाइम जो है इनको लाइफ सेंटेंस की सजा उन्होंने दी है, 67 मरतबा। और इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी स्लो एग्जीक्यूशन जब वो की जा रही है, इजरायली जेल के अंदर इनकी स्लो एग्जीक्यूशन की जा रही है। पिछले 25 महीनों में सिस्टमैटिक तरीके से फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो उनके साथ किया जा रहा है, जिसको स्लो एग्जीक्यूशन का नाम दिया गया है। जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर मीडिया है उसकी जानिब से ये बात कंफर्म की जा रही है कि ये खतरा है कि किसी भी वक्त उनकी शहादत इजरायली जेल में हो सकती है। यानी इस सतह पे उनको टॉर्चर जब किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली तरीके से और पिछले 25 महीनों से। तो ये एक बड़ी बुरी खबर होगी और इजराइल ये सारा टॉर्चर वहां पर कर रहा है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, रशिया ने कहा है कि उन्होंने Su-57 बेचे हैं, किसी मुल्क को डिलीवर कर दिए हैं। और किसको डिलीवर किए हैं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने नाम नहीं बताया, भाई किस मुल्क को दिए, नाम नहीं बताया। रशिया अनाउंस्ड इट हैज डिलीवर्ड Su-57 एयरक्राफ्ट टू एन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन बायर। अब ये हर तरफ जो है वो मतलब तजस्सुस है कि किस मुल्क को दिए गए हैं।
الجیریا جو ہے اس کی ڈیل ہوئی تھی اس سال کے شروع میں, تو پاسبلٹی ہے کہ الجیریا کو دیے گئے ہوں. الجیریا بھی فلسطین کا بہت بڑا سپورٹر ہے. کیا ایران کو دیے گئے ہیں؟ بہرحال کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا, لیکن رشیا نے جیٹس کی ڈیلیوری جو ہے وہ شروع کر دی ہے. یہ امپورٹنٹ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ پلان سامنے آ رہا ہے کہ ٹرمپ کا جو ٹینیور ہے وہ 2029 تک ہوگا ظاہر ہے, تو اسی ٹینیور کے اندر ایران میں رجیم چینج کرنا ہے, چاہے اس کے لیے کتنے ہی راؤنڈ کرنے پڑے. جیسے 12 دن کا ایک پہلے راؤنڈ ہوا, اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک انٹیلیجنس وار, ایک پروپیگنڈا کا وار اور ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کا تو جاری ہے, لیکن فل سکیل اٹیک کرنے کا جو ایک نیا راؤنڈ ہے, اس جیسا ایک یا اس جیسے کئی اور وہ کیے جائیں گے, لیکن ہر صورت میں ایران میں رجیم چینج کیا جائے گا. ٹرمپ کے بعد یہ موقع ان کو نہیں ملے گا, اور ایران میں رجیم چینج کرنے کے بعد ان کا پرانا جو گول ہے وہ پورا ہو جائے گا. دیکھیے اس سینچری کا آغاز ہی اسرائیل کے اس گول کے ساتھ ہوا, جس میں عراق, شام, لیبیا, ان تمام کنٹریز کو, سوڈان, ان تمام کنٹریز کو جب ڈسٹرائے کیا گیا. جو 7 ملکوں کی لسٹ بنی تھی اس میں سے ایک ملک جس کو یہ ڈسٹرائے نہیں کر سکے وہ ایران ہے. تو اس طرح سے وہ بھی گول پورا ہو جائے گا. اور نیتنیاہو کا یہ ڈاکٹرائن ہے جس کے تحت اس نے سارے ملکوں کو تباہ کیا ہے کہ جو بھی فلسطینی ریزسٹنس کو سپورٹ کرتے ہیں ان گورنمنٹس کو ہی وہ تباہ کر دیں گے, ان ملکوں کو ہی وہ تباہ کر دیں گے. تو اس وقت اسرائیل یہ سمجھتا ہے اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, ایران میں رجیم چینج کر دیا جائے, چاہے وہ خانہ جنگی کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو, تو ایران از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ اینڈ اونلی کنٹری ان دا OIC جو فلسطینی ریزسٹنس کو سپورٹ کرتا ہے. باقی کوئی بھی فلسطینی ریزسٹنس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. تو اس طرح فلسطینی ریزسٹنس ویسے ہی دم توڑ جائے گی, کیونکہ اس کا کوئی سپورٹر ہی نہیں ہوگا. کون اس کو اسلحہ دے گا, کون اس کی مالی مدد کرے گا. تو اس طرح سے ایران ایک آخری چٹان کے طور پر موجود ہے جو فلسطینی ریزسٹنس کے سب سے بڑے سپورٹر ہے, اور اسرائیل کا جو سبجوگیشن پروجیکٹ ہے ریجن میں اس کے خلاف آخری چٹان ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں, اور ان کی ڈاکٹرائن, نیتنیاہو کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق ایران کو ڈسٹرائے کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بہت سارے, لیکن ان کو ایک خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے کہ ایران کی جو میزل پاور ہے اس کا کیا کرنا ہے, یہ ان کو سب سے بڑا اس وقت کا خطرہ ہے. تو یہ رپورٹ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں ریگارڈنگ ایران وہ ڈیفائن کر دی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر صورت ہر قیمت پر ایران کی رجیم چینج کرنی ہے, اور ایران کی جو پاور ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے بیفور ٹرمپ کا یہ جو ٹینیور ہے اس کے اینڈ ہونے سے پہلے, یعنی بیفور 2029. 20 جنوری 2029 کو اگلے صدر جب وہ حلف اٹھائیں گے تو اس سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے. ایران جو ہے وہ ریپڈلی اپنا میزل آرسنل جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے, اور یہ جو جون کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد بھی جو ایران کی فیکٹریز ہیں وہ ایک سنگل مومنٹ کے لیے بھی سٹاپ نہیں ہوئی ہیں, بلکہ انہوں نے کام اور زیادہ تیز کر دیا ہے. اور جون کے بعد تو وہاں پر مسلسل صبح و شام 24 گھنٹے جو پروڈکشن ہے وہ جاری ہے. تو اسرائیل میں جو سب سے بڑا کنسرن ہے کہ حملہ تو ہم کریں گے, تو جو ایران کا رسپانس آئے گا وہ اس کا کیا کرنا ہے. دیکھیے ایران کے خلاف پچھلے 20-30 سال میں جو ایک ڈیسٹیبلائزنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ لوگوں کو خلاف کرنا, سینکشنز لگا کے کیوس پھیلانا, بے روزگاری کرنا, ڈیفرنٹ پروپیگنڈا کرنا, یہ سارا تو وہ ٹولز کر چکے ہیں. اور جب یہ سارے ٹولز کام نہیں کیے دین انہوں نے ملٹری ایکشن لیا, ملٹری اٹیک کیا, جو اگریشن کیا, یہ آخری ٹول ہوتا ہے. تو وہ بھی کام نہیں کیا. تو اس کا مطلب باقی جو ہیں سینکشنز, کیوس پھیلانا, فنڈ کرنا اندر سے گروپس کو, وہ تو نہیں کام کرے گا ایران کے خلاف. تو ملٹری اگریشن ہی دوبارہ کرنا پڑے گا. تو لیکن اس کے بعد وہ لیبنان تو ہے نہیں کہ وہ آگے سے حملے جب وہ برداشت کرے گا, تو وہ تو آگے رسپونڈ کرے گا. اور رسپونڈ بھی کس انداز میں کرے گا. 2000 میزائل کا خطرہ ہے اسرائیل کو کہ ایران ایک ہی مرتبہ 2000 میزائل فائر کر سکتا ہے. یہ خبر ہم آلریڈی دے چکے ہیں, اس بات کا ان کو خطرہ ہے. اور ایران نے جو ریسنٹلی انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل ٹیسٹ کیا ہے تو اس کا ان کو خطرہ ہے کہ بھئی ایران کی پاور اگر اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل ہو لیکن نیوکلر نہ ہو. یہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے, کیونکہ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل از یوز لیس وداؤٹ نیوکلر. آپ ایک خالی انٹر کانٹیننٹل میزائل فائر کر کے دنیا کے ایک دوسرے کونے میں کیا کر لیں گے, کتنا کو ڈیمیج کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بنایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ نیوکلر جب وہ کیری کر سکے. تو اس لیے یہ بھی ان کو ہے کہ بھئی اس کا مطلب کہیں ایران نیوکلر بنا تو نہیں رہا. دیکھیں یہ معمولی چیز نہیں ہوتی, مطلب کسی بھی نیشن کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی کہ ان کا سروائیول. اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا قوموں کو وہ کتنی بڑی قربانیاں دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں, کیونکہ کسی بھی نیشن کے لیے اس کے سروائیول سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی.
اگر ایران میں اسرائیلی مقاصد کامیاب ہو جاتے تو ایران کی شناخت ہی مٹا دی جاتی، ایران کو سوڈان بنا دیا جاتا، ایران کو لیبیا بنا دیا جاتا، ٹھیک ہے نا، آپ کی شناخت ہی مٹا دی جاتی۔ تو اب لیبیا کا کیا رول ہے عالمی دنیا میں، لیبیا کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے نا، سوڈان کی آپ حالت دیکھیے۔ تو ایران کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو مجھے بتائیے ایران اس وقت کس کی گارنٹیز قبول کرے گا؟ کوئی ایسی ادارہ، کوئی ایسا ملک ہے جو ایران کو گارنٹیز دے کے اسرائیل کا حملہ دوبارہ نہیں ہوگا اور ایران اس بات کو قبول کر لے؟ ایران کس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ کسی کے اوپر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کو اناؤنس نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی پوری پاسبلٹی ہے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی بنا رہا ہو، کیونکہ کلیئرٹی کے ساتھ تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ ان کی نیشن داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کی شناخت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور سامنا کس سے ہے؟ دا موسٹ ایول اینٹی آن پلانٹ ارتھ، اس سے ان کی لڑائی ہے۔ تو اس لیے وہ کسی بھی قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے اور اپنے سروائیول کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ کیسپین سی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے، جتنا پرجین گلف امپورٹنٹ ہے اتنا ہی کیسپین سی امپورٹنٹ ہے، اور رشیا کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو ایس سی او کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ویسٹ کا جو اینٹی ایران سٹانس ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ یعنی کہ ایران کے حوالے سے صورتحال ہے۔ ادھر لنڈسے گراہم جو ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ کا بہت بڑا نمائندہ، اور بہت ساری جنگیں اس نے چھڑی ہیں، نیتن یاہو اور اس نے مل کر بہت ساری جنگیں چھڑی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی یہ لیبنن بھی آیا تھا، اور لیبنن کی گورنمنٹ کو دھمکا کے گیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وینزویلا پر ہمیں ہر صورت حملہ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر گولڈ ہے، وہاں پر آئل ہے، یہ کھل کر کہتا ہے، اور یوکرین میں ہمیں ہر صورت جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر 26 ٹریلین ڈالر کے ذخائر ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ لیبنن کو دھمکا رہا ہے اور اسرائیل کے حملے کو جسٹیفائی کر رہا ہے، فل سکیل اٹیک کو، کہتا ہے کہ جو لیبنن ہے اور اس کی آرمی ہے یہ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کر رہی حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی۔ یعنی اسرائیل اور امریکہ اس طرح سے نیریٹو پورٹرے کرتے ہیں کہ جیسے حزب اللہ کو ڈسارم کرنا یہ لیجیٹیمیٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے، اور دیکھو کہ یہ کتنے برے ہیں کہ یہ اتنا اچھا کام جو دنیا کے بہت فائدے میں ہے، جو امن کے لیے بہت ضروری ہے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جیسے وہ اس کو لیجیٹیمیٹ مطلب اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ چونکہ وہ ڈسارم نہیں کر رہے حزب اللہ کو، اس لیے یہ ہماری ان تمام کوششوں کا بہت زیادہ سیٹ بیک ہے کہ ہم لیبنن کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم لیبنن کو خوشحال ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھو یہ حزب اللہ کو ڈسارم نہیں کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ ہماری کوششوں کے اوپر جو وہ پانی پھیر رہے ہیں۔ لیبنیز آرمی جو ہے وہ کوئی اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے، تو ایک مکمل لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ان کی جانب سے دی جا رہی ہے، اور ساتھ اسرائیلی فوج آپ کو پتا ہے ولیجز کے اندر جب وہ داخل ہو رہی ہے تو بڑا مشکل ٹائم۔ دیکھیے جب جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل کی بمباری جو ہے وہ بیروت میں ہو رہی تھی، بڑی بڑی ریزیڈینشل جو بلڈنگز ہیں ان کے اوپر بم گر رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں کیجویلٹیز ہوئیں، بہت غم دکھ اور تکلیف سے لیبنن گزرا ہے، اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا، نو عرب کنٹری، نو OIC کنٹری اس کی ہیلپ کو کوئی بھی نہیں آیا۔ اور لیبنن کی ایک تاریخ ایسی ہے کہ لیبنن پر جب جب اسرائیل کا حملہ ہوا ہے لیبنن کی مدد کو کوئی بھی نہیں گیا۔ 80s میں جب لیبنن کے اوپر اٹیک ہوا تب بھی لیبنن کی مدد کو کوئی نہیں گیا، کیونکہ یہاں پر عراق نے حملہ کیا ہوا تھا ایران پر، اور ساری عرب ورلڈ جب وہ عراق کو سپورٹ کر رہی تھی، امریکہ بھی عراق کو سپورٹ کر رہا تھا، ادھر اسرائیل گھس گیا لیبنن میں، کسی نے ادھر توجہ ہی نہیں دی، اور 20 سال وہاں پر اسرائیل رہا ہے، پھر حزب اللہ نے آ کر اس کو بے دخل کیا وہاں سے بڑی ذلت کے ساتھ۔ لیبنن پر حملہ ہوا ہے اور وہ اس کی مدد کو کبھی کوئی نہیں آیا، اور اس وقت بھی کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اب لیبنن کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے، وہ کیا کریں؟ ان کے دیکھیں کوئی ریزنیبل آپشن ان کے پاس کیا ہے مجھے بتائیے؟ ہتھیار ڈال دینا کوئی ریزنیبل آپشن ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سوچیں نا، ہتھیار ڈال دینا، یہ مطالبہ کرنا کوئی ریزنیبل آپشن ہے؟ یہ مذاکرات ہیں، یہ امن کا پرپوزل ہے، کوئی آپشن نہیں ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا، اور وہ نہیں چاہتے ہیں، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جنگیں مسلط کرتا ہے، اور اس کا ثبوت قطر پر حملہ ہے۔ قطر کا ویسے کیا قصور تھا قطر پر جو اٹیک ہوا؟ اور حماس کی لیڈرشپ ٹرکی میں تھی، امریکہ نے حماس کی لیڈرشپ کو ٹرکی سے بلوایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر حملہ کروایا۔ تو ادھر جو ہے وہ ووٹ ہونے جا رہا ہے کانگریس میں ایپسٹین فائلز کے حوالے سے، اور ٹرمپ کہتا ہے ٹھیک ہے ریلیز کر دیں، مجھے کیا مسئلہ ہے، یعنی کہاں سے یہ شروع ہوا ہے اور اب کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، ریلیز کر دیں۔ تو اس کی باتوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور پھر ابھی کہتا ہے میڈورو سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ اسرائیلی اپوزیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، ایک ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں اکتوبر 7 کے حوالے سے اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آفیشیل کمیٹی بنانے کا وقت آ گیا، یہ اب وہ وہاں پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ ادھر جو ہے
اسرائیلی فوج کے زمینی فوج جب وہ براہ راست گولیاں فلسطینیوں کے اوپر چلا رہی ہے، پھر اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ کچھ فلسطینی جب وہ یلو لائن سے ادھر آئے تو ہم نے ان کو جب وہ ایلیمینیٹ کر دیا، سویلینز کو مار کر کہتے ہیں ایلیمینیٹ کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے کیسے وہ جینوسائیڈ کے ثبوت مٹانے اور فلسطینیوں کی جو شناخت ہے اس کو مٹانے کے لیے ہر حربہ آزما رہے ہیں۔ غزہ میں ایک بلڈنگ ہے جس میں ان کے 20,000 آرٹیفیکٹس رکھے ہوئے تھے، یعنی ان کے کلچر، ان کی ہسٹری، ان کی شناخت، ٹھیک ہے، وہ ساری پرزرو کر کے رکھی ہوئی تھی۔ 20,000 آرٹیفیکٹس، اس کے اوپر بمباری کی اور اس کو جو ڈسٹرائے کر دیا۔ اسرائیلی اسٹرائک ہٹ غزہ پیلس، اوور 20,000 آرٹیفیکٹس لاسٹ، وہ 20,000 جو وہ تباہ ہو گئے ان کی پوری تو آپ دیکھیے نا، جیسے ٹرمپ نے آ کر اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور کہا کہ کیا اسرائیل زبردست اور نتنیاہو گریٹ لیڈر، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں ری رائٹ کرنا ہسٹری کو۔ یعنی کیا کسی نے مانا ہے کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کی ہے؟ کسی یورپین کنٹری نے نہیں مانا، امریکہ نے نہیں مانا، اسرائیل نہیں مانتا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں we are on the right side of the history۔ تو ہسٹری کو ری رائٹ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ان کی سپیچز، ان کے بیانات رہ جائیں گے، یہی کتابوں میں چھپیں گے، یہی موجود ہوں گے جس بھی شکل میں، دوسری طرف والے مٹا دیے جائیں گے، یہی ہے ری رائٹ کرنا ہسٹری کو۔ تو آپ دیکھیں کہ جو جرنلسٹ کو وہ شہید کر رہے ہیں، تو جرنلسٹ سے کیا خطرہ ہے اسرائیل کو؟ کیا رشیا بھی وہاں پر جرنلسٹ کو مار رہا ہے؟ تو جرنلسٹ کو شہید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جرنلسٹ ہیں جو وہ جا کر کتابیں لکھیں گے، وہ جا کر بتائیں گے کہ کیا مظالم اسرائیل نے کیے ہیں۔ تو یہ سارا ان کا جو پیرالل کام ہے، ری رائٹ کرنا ہسٹری کو اور جینوسائیڈ کے ایویڈنس مٹانا، یہ سارا ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اب دیکھیں وہ بات چل رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جائے گا، اب تو بات بھی نہیں چل رہی، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جائے گا تو وہ چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں گی کہ یہ ایسے ہوا تھا۔ دیکھیں مثال کوئی بھی بات کرتا ہے کہ وہاں پر یہ ہوا ہے تو وہ کہیں گے یہ تو ویسے ہی نفرت میں بات کر رہا ہے، وہ تو یونائٹڈ نیشن کو بھی اس کی رپورٹ کو بھی رد کر رہے ہیں۔ تو کریڈیبل جو ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جائیں گے، وہ لکھیں گے، تو وہ چیز ہسٹری میں رپورٹ رہے گی نا۔ بھئی کوئی بھی بندہ بات کرتے تو وہ تو ہسٹری میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ سارا ایک پیرل کام ہے جو ساتھ ساتھ ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کا اور جینوسائیڈ کے ایویڈنس ریموو کرنے کا ہو رہا ہے۔ سو OIC ورلڈ نے اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایسکلیشن ہو سکتی ہے تھرو سیریا میں جو اسرائیلی حرکتیں ہیں اس سے ایسکلیشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور خطرناک کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ الجزیرہ نے اس پر باقاعدہ رپورٹ چھاپ دی ہے۔ الجزیرہ انکورز ڈیٹیل اباؤٹ دا گروپ بیہائنڈ ٹرانسفر آف پیلسٹینین فرام غزہ۔ فلسطینیوں کو جہازوں میں بھر بھر کر مختلف ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے، یورپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ پیلسٹینین فارن منسٹر وارنز اگینسٹ انوالومنٹ ان انلیگل فلائٹس آؤٹ آف غزہ۔ وہ فلسطینیوں کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو جہازوں میں بھر بھر کر جب وہ یعنی ایتھنیکلی کلینز کرنا، یہ پروسیس وہ اس طرح سے بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ خبر آج سامنے آئی ہے، کل سامنے آئی ہے۔ ہیرڈز لکھ رہا ہے شیڈوئی فرم یعنی خفیہ طریقے سے جن کو اسرائیل رن کرتا ہے اور استونیا کے ساتھ اس کا لنک ہے، has gotten hundreds of Palestinians out of Gaza۔ وہ آلریڈی سینکڑوں فلسطینیوں کو غزہ سے ڈسپلیس کر چکی ہیں، وہ جہاز بھر بھر کر بھیج رہے ہیں۔ ایک ساؤتھ افریقہ جب وہ لینڈ ہوا اور یورپ کی طرف بھیج رہے ہیں، تو یورپینز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسرائیلی جنگوں کی وجہ سے مائگریشن ان کی طرف ہوگی۔ اور برٹش فارن سیکرٹری نے کہا ہے کہ جو ریپڈ فورس ہے جس کو ظاہر ہے کہ OIC کا ایک ملک جب سپورٹ کرتا ہے، وہ سٹارویشن اور ریپ، برٹش فارن سیکرٹری ریپ یوزنگ ایز اے ٹیکٹک ان دیئر وار اگینسٹ سیویلینز۔ سوڈان کا معاملہ اس لیے خوفناک زیادہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ سٹارویشن کر رہے ہیں سیویلینز کے ساتھ اور ریپ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور جو ملک انوالو ہے، OIC ایک اجلاس نہیں بلا سکی سوڈان پر۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے اسرائیل کی جینوسائیڈ کو۔ یعنی جسٹیفیکیشن سے مراد وہ ویسٹ کو تو یہ بتاتے ہیں بھائی دیکھو ادھر وہ کر رہے ہیں تو اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، اور وہ ویسٹ کو کہتے ہیں تم جو 500 سال میں کرتے رہے ہو۔ جیسے بائیڈن نے رپورٹ کیا کہ میں نے نتنیاہو کو کہا کہ تم سیویلینز پر ایسے بم نہیں گرا سکتے، تو نتنیاہو نے مجھے آگے سے کہا کہ امریکہ نے بھی تو نیوکلیر بم گرایا تھا۔ تو وہ تو آلریڈی ان کی موریلٹی کا لیول یہ ہے۔ تو ادھر یہ سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی جب یہ کر رہے ہیں تو ہم تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری سیکورٹی کے لیے ضروری ہے۔ تو سول وار تو سوڈان کی سیکورٹی کے لیے ضروری نہیں، تو اس سے ان کو اور زیادہ لیجیٹیمیسی۔ آپ دیکھیں نا یورپ نے ویسٹ نے کوئی میننگ فل ایکشن اسرائیل کے خلاف نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ امن کے اور ہیومن رائٹس کے بہت بڑے دعوے دار ہیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ یہ جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے یہ سیکشول وائلنس کر رہی ہے بہت وائڈ اسکیل کے اوپر، بہت ہی پینفل صورت تھا۔ اور رشیا میں ایک اور چیز ہوئی ہے، رشیا کے جو اہم ترین شخصیت ہے، فارمر ڈیفنس منسٹر جو 10 سال تک
डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं और इस वक्त बड़े अहम तरीन ओहदे पर हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं सरजेई शोगु, जो मिडिल ईस्ट के दौरे पर रहते हैं बहुत बार, यानी दौरा हुआ, ईरान बहुत बार आए हैं, मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों में आए हैं और अभी रिसेंटली ओमान में थे और उनका बहुत तवातर से नॉर्थ कोरिया विजिट होता है। यानी बड़ी अहम तरीन जो रशिया के, अगर आप 5-7 अहम लोग निकालें, प्यूटन और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद दिमित्री मेदवेदेव, तो ये 5-7 के अंदर सरजेई शोगु शामिल हैं जो 2012 से 2022 तक जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है। उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई और रशिया ने उसको इस असैसिनेशन को फेल बनाया है। वो कब्रिस्तान में यानी कि अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी कब्रों के ऊपर जा रहे थे, उन्होंने जाना था, तो वहां पर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस नस्ब की जा रही थी, तो रशियन इंटेलिजेंस ने उसको फेल बनाया, यानी उनकी असैसिनेशन को फेल किया। तो देखिए ये जो 4-5 यानी जो उनकी बड़ी शख्सियत है उनकी असैसिनेशन तक की हुई ये सारी साजिशें शुरू हो चुकी हैं और प्यूटन को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। तो ये जो आलमी जंग का खतरा मुसलसल बरकरार है और वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि अगर कोई भी ऐसी असैसिनेशन हो जाती है जैसे प्यूटन को करने की कोशिश की गई तो इसका ये सडन आलमी जंग छेड़ देगा, वगरना यह है कि शायद इसमें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि उस तरह की तैयारी, जैसे जर्मनी लाखों फौज भर्ती कर रहा है तो उसको 1-2 साल लग जाएंगे, बाकी मुल्क इसी अंदाज में तैयारी कर रहे हैं कि 2028-29 तक जो है वो जंग होगी। तो अब जैसे देखिए नेटो के 8 कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो मेंबर हैं, 8 कंट्रीज ने नया मुआहदा किया है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे कि वो बहुत तेजी के साथ ईस्टर्न यूरोप में किसी भी क्राइसिस से निपट सके। इसके लिए लॉजिस्टिकल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और ट्रांसफर ऑफ ट्रूप्स एंड वेपन्स कैसे करना है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आखिरी यही बात है कि अमेरिका है, अमेरिका यूरोप की सिक्योरिटी का जिम्मे लिए हुए है, तो यूरोपियन जो है वो एक दूसरे की बेसिस भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे की बेसिस पर होना चाहिए और वो उसके बारे में एक दूसरे के बारे में जानते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, फौरी आप अपनी फौजें कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, फौरी लॉजिस्टिकल सप्लाई आप कैसे भेज सकते हैं। इस वक्त ये कैपेबिलिटी अमेरिका के अलावा किसी मुल्क के पास नहीं है, तो वो इस चीज की जब वो क्लोज अलायंसेस बना रहे हैं, यानी फ्रांस, जर्मनी, ये सारे बड़े जो मुल्क हैं और उनके बाकी जैसे कोalition ऑफ विलिंग भी इन्हीं मुल्कों की है, तो मतलब वो बड़े मुल्क जो हैं वो क्लोज अलायंसेस बनाकर बहुत तेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत तेजी के साथ ये सारी वही तैयारी। भाई ईस्टर्न यूरोप में क्या करने जा रहे हैं वो, ईस्टर्न यूरोप में रशिया के साथ जंग होने जा रही है ना, उधर ही जंग होगी। सो ये है वो प्रिपरेशन जिसमें वो समझते हैं कि हम 2028, 29, 30 तक प्रिपेयर होंगे रशिया से लड़ने के लिए। तब तक एक गोरिल्ला वॉरफेयर जो है वो यूक्रेन में जारी रखी जाए और उसके अंदर रशिया बहुत कमजोर हो चुका होगा और उसकी इकोनॉमी क्रिपल हो चुकी होगी। अब आप देखें यूक्रेन टारगेट करके साथ साथ उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है और यूक्रेन की स्ट्रेटजी यह है कि जो एनर्जी और बाकी जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज है उनको तबाह किया जाए जहां से रशिया वेल्थ क्रिएट करता है, ताकि वो जंग को लंबा फंड ना कर सके। तो ये यूरोप की स्ट्रेटजी है कि भाई 3-4 साल गोरिल्ला इधर वॉरफेयर जारी रहे। और एक बार प्यूटन ने कहा था 2023 में कि यूरोपियन ये चाहते हैं कि यूक्रेनियंस आखिरी फौजी तक, आखिरी शहरी तक जब वो रशिया से लड़ें। उनके अंदर कोई एहसास नहीं है यूक्रेनियंस का। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे उनके शहर के शहर खाली हो गए, मर्द वहां से गायब हो गए, पीछे सिर्फ खवातीन है और बूढ़े रह गए, इतनी सूरत हाल वहां पर खराब। तो ये स्ट्रेटजी है कि 4-5 साल रशिया और कमजोर हो चुका होगा, ठीक है ना, तो इधर ये फौजें बढ़ा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि तब तक रशिया पता नहीं कहां पहुंच चुका होगा, कीव तक पहुंच चुका होगा। और दूसरा ये है कि इनकी भी तो इकोनॉमीज कमजोर पड़ रही है ना, तब तक ये सारे इधर गवर्नमेंट्स तब्दील हो चुकी होंगी, तब तक यहां पर फार राइट कहां पहुंच चुका होगा। और इसके साथ एक आखिरी चीज यह है कि ये तो है सोची समझी प्लानिंग कि 3-4 साल में वो फौजें बना रहे हैं कि हम तब जंग के काबिल होंगे। अभी तो वो मुकम्मल अमेरिका पर रिला करते हैं ना, तो अमेरिका तो नहीं लड़ेगा रशिया से। लेकिन इसके साथ जो एक सडन जंग छिड़ने का खतरा है वो है असैसिनेशन। जैसे प्यूटन को असैसिनेट करने की कोशिश की, वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज भी एक असैसिनेशन से हुआ था। तो इस तरह की कोई असैसिनेशन जो है वो कुछ भी नतीजा वो लेकर आ सकती है। एक फैसला ही है ना, देखिए प्यूटन है ना, एक शख्स है ना, एक फैसला ही है जो आलमी जंग छेड़ सकता है, ठीक है। तो इधर भी बैठा हुआ कोई एक शख्स फैसला करे तो कुछ भी हो सकता है, वो आलमी जंग भी छेड़ सकती है। तो बस ये एक शख्स और एक फैसला है। अगर वो लॉन्ग रेंज अटैक रशिया में शुरू करते हैं और रशिया प्यूटन आगे से ये फैसला करेगा वक्त आ गया है, तो बस ये इतनी सी बात होगी। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज करें। अल्लाह हाफ़िज़।